Islam is not only a threat in the Muslim world, but also here in our midst. It is, in fact, the most direct threat to Western civilization. اسلام کو اور اسلامک سوچ کو ٹیررزم اور ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. اس طرح ہمیں بدنام کیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے. یس بالکل ویسے ہی. یہ بیسیکلی اگر آپ اسلاموفوبیا سے بھی پہلے دیکھیں تو ایک رائٹر ہے ایڈورڈ سائڈ جو ایگزائلڈ ہے عرب یا غالباً پیلسٹینین ایگزائلڈ ہے. انہوں نے کلچر اینڈ امپیریلزم میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی ایک بک ہے اورینٹلزم کے نام سے. اورینٹلزم یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر جو اسکالرلی اسلام کے اوپر کاؤنٹرز کیے جاتے ہیں, ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اسلام کے اگینسٹ, اس کو اشتراکیت بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو اورینٹلزم کہا جاتا ہے, جس کے اوپر ایڈورڈ سائڈ نے پوری کتاب لکھی. ٹھیک. اور دوسرا یہ جواب ہے حل کی اگر بات کی جائے مسلم امہ OIC, ان کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے, ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی لمحے میں. اب اگر آپ قائد اعظم کو بھی دیکھیں, پاکستان کی ایگزسٹنس کی بات کریں تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک پیلسٹینینز کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. لیکن کیا برٹش امپائر یا گاندھی سامراج پاکستان بننے کے حق میں تھا؟ وہ بندہ ود لاجک ود وزڈم اس نے آپ کو پاکستان لے کے دیا. ہم جس چیز میں لیک کرتے ہیں وہ وزڈم ہے, وہ لاجک ہے, وہ ریزننگ ہے. ہم اگریسو تو ہو جاتے ہیں لیکن نہ ہمارے پاس لاجک ہے, نہ ریزن ہے, اور نہ ہی ہم ویسٹ کو یہ سمجھا پائے ہیں کہ ریلیجیس جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. لیکن رانا صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویسٹرن ممالک میں کہیں پر بھی آپ کو نماز پڑھنے پر یا اپنی ریلیجس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو پھر آخر کس طرح آپ یہ بات جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ویسٹ آپ کو ریلیجسلی روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ویسٹ ریلیجیسلی روکنے کی کوشش اس سینس میں کر رہا ہے, آپ اگر پوری اسپرچویلٹی کو پڑھیں تو اسپرچویلٹی اور کرسچینٹی کا بہت آپس میں تعلق ہے. کرسچینٹی از آل اباؤٹ اسپرچویلٹی. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اور جتنی بھی دیگر مذاہب ہیں ان کی نسبت اسلام جو ہے وہ آپ کو سوشل ویلیوز بھی دیتا ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی ہے, سوشو اکنامک جسٹس ریٹ جس کی اقبال اور قائد اعظم بات کرتے رہے وہ بیسیکلی اس لیول تک نہیں جانے دیتے. وہ اقبال نے کہا تھا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں نہیں سمجھائی جاتی.